بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع. صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے. 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے. قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت. 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد. رمضان کی آمد فلسطینیوں کو کوئی راحت نہیں، سمجھوتا مشکل نظر آ رہا ہے، بائیڈن نے کیا اقرار. اسرائیلی حملوں میں 82 فلسطینی جاں بحق، مزید 3 بچوں کی بھوک اور پانی کی کمی سے موت. سائپرس سے امدادی جہاز غزہ روانہ، یورپی یونین نے کہا مدد پہنچانے کے لیے سمندری راستہ کھولیں گے. امریکی جہازوں پر حوثیوں کے تابڑتوڑ حملے، یو ایس سینٹرل کمانڈ نے کہا 15 ڈرونز کو مار گرایا. گوگل نے میٹنگ کے دوران فلسطین مسئلہ اٹھانے پر ملازم کو نکال دیا. کیمبرج یونیورسٹی میں فلسطین کے حامی نے بالفور پینٹنگ پھاڑ دی. آصف علی زرداری دوسری بار پاکستان کے صدر بن گئے، اتوار کو حلف لیں گے. سوڈان میں رمضان جنگ بندی کے لیے سیکیورٹی کونسل میں قرارداد منظور، سعودی عرب نے کیا خوشی کا اظہار. چندر بابو نائیڈو اور پون کلیان نے کی امت شاہ سے ملاقات، لوک سبھا اور اسمبلی چناؤ مل کر لڑیں گے. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. رمضان کی آمد ہے. پوری دنیا کے مسلمان اس مبارک مہینے کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن فلسطین میں رمضان کے حوالے سے کچھ بدلتا نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں بم برس رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور دنیا یہ سب تماشا دیکھ رہی ہے. اور رمضان میں کم از کم جنگ روکنے کے امکانات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے قاہرہ ایجپٹ میں ہونے والی بات چیت ناکام ہو گئی ہے اور خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اقرار کیا ہے. غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 5 مہینوں سے زیادہ وقت سے جاری اسرائیلی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 30,960 ہو گئی ہے. ان میں وہ 82 لوگ بھی شامل ہیں جو پچھلے 24 گھنٹوں میں جاں بحق ہوئے ہیں. وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 72,524 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 122 فلسطینی زخمی ہوئے. اب تک ہلاک اور زخمی فلسطینیوں میں ایک اندازے کے مطابق 72% عورتیں اور بچے ہیں. بتایا گیا کہ ابھی کئی زخمی اور لاشیں ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوج ایمبولینس گاڑیوں اور سول ڈیفنس سٹاف کو وہاں تک پہنچنے سے روک رہے ہیں. اس دوران غزہ کے کئی مقامات پر نہ صرف ہوائی حملے جاری ہیں بلکہ کئی جگہ زمینی لڑائی بھی تیز ہو گئی ہے. ان میں خاص طور پر خان یونس کا علاقہ قابل ذکر ہے. رفح میں بھی شدید لڑائی ہو رہی ہے. غزہ میں اب نہ صرف بمباری حملوں اور گولیوں سے فلسطینی مر رہے ہیں بلکہ بھوک سے بھی کئی فلسطینیوں کی جانیں جا رہی ہیں یا ایسا اندیشہ ہے کہ جان جا سکتی ہے. ان میں خاص طور پر بچے بہت متاثر ہو رہے ہیں. ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا کہ مزید 3 فلسطینی بچے غذا اور پانی کی کمی کی وجہ سے موت کی نیند سو گئے. وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ بھوک اور پانی کی کمی سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 23 ہو گئی ہے. چہارشنبے کو وزارت صحت نے اعلان کیا تھا کہ شفا ہاسپٹل میں ایک 15 سال کا بچہ اور کمال ادوان ہاسپٹل میں ایک 72 سالہ بزرگ کی بھوک اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے موت ہوئی.
غازہ 2007 سے اسرائیل کی ناکہ بندی کا شکار ہے۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ ناکہ بندی اور سخت کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے غازہ کے فلسطینیوں کی مشکلیں کافی بڑھ گئی ہیں۔ پہلے سے ہی غازہ کے لوگ ایک کھلی جیل میں رہ رہے تھے، لیکن اب یہ ناکہ بندی سخت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کھانے پینے اور دواؤں اور بنیادی سامان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ خاص طور پر نارتھ غازہ کی صورتحال بہت خراب ہے، جہاں بھوک کی صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے۔ سائپرس یا قبرص سے ایک امدادی جہاز غازہ کے لیے روانہ ہوا ہے۔ یہ اسپین کا جہاز ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ غازہ کی 1/3 آبادی قحط کی دہلیز پر ہے اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جہاز کچھ دنوں میں غازہ پہنچے گا۔ اسپین کی ایک NGO اوپن آرمز نے اس جہاز کو روانہ کیا ہے، جس پر 200 ٹن کا کھانا ہے۔ امریکہ کی ایک چیریٹی تنظیم ورلڈ سینٹرل کچن نے اس مشن میں تعاون دیا ہے۔ یورپی یونین نے امید ظاہر کی ہے کہ غازہ میں درکار مدد پہنچانے کے لیے ایک سمندری راستہ کھولا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ بات مانی ہے کہ رمضان سے پہلے جنگ بندی سمجھوتا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے قدس کی صورتحال پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے بائیڈن نے امید ظاہر کی تھی کہ رمضان سے پہلے عارضی جنگ بندی ہو جائے گی۔ رمضان امید ہے کہ پیر سے شروع ہوگا۔ اب تک جنگ بندی نہ ہونے کے لیے اسرائیل اور حماس دونوں نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس کوشش میں یعنی جنگ بندی کی کوشش میں امریکہ، ایجپٹ اور قطر اہم رول ادا کر رہے تھے اور اس سلسلے میں کافی سرگرمی سے قاہرہ میں بات چیت ہو رہی تھی۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے جنگ بندی کوششوں میں ناکامی کے درمیان اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر سخت تنقید کی اور ان کا کمپیریزن ہٹلر، اسٹالن اور مسولینی سے کیا۔ استنبول میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو اور ان کی حکومت غازہ میں انسانیت کے خلاف جرائم کر رہی ہے اور اپنا نام تاریخ میں ہٹلر، مسولینی اور اسٹالن کے ساتھ لکھوا رہی ہے۔ یہ لوگ آج کے نازی ہیں۔ طیب ایردوان نے اس سے پہلے بھی اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا تھا اور اس پر غازہ میں نسل کشی کا الزام لگایا تھا۔ طیب ایردوان نے کہا کہ ترکی حماس لیڈرز کے ساتھ کھڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہمیں سمجھا نہیں سکتا یا کنونس نہیں کر سکتا کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ یمن کے حوثیوں نے امریکہ کے جہازوں پر زبردست حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں کئی میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ حوثیوں نے امریکہ کے ایک تجارتی جہاز اور کئی ڈسٹرائر جہازوں کو سمندری میزائلز اور 37 ڈرونز سے نشانہ بنایا ہے۔ پہلے آپریشن میں خلیج عدن میں امریکی جہاز پراپل فارچون کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ریڈ سی اور خلیج عدن میں امریکہ کے کئی ڈسٹرائر جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثی ترجمان نے بتایا کہ دونوں آپریشنز کامیاب رہے اور ان کے مقصد حاصل کیے گئے۔ ترجمان نے جمعے کو حوثی حملوں کی تائید کے لیے سڑکوں پر نکلنے پر یمنی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حوثیوں کے کم سے کم 15 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ امریکی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور اتحادی ملکوں کی فوجوں نے ریڈ سی اور خلیج عدن میں ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں کی طرف سے فائر کیے گئے 15 ڈرونز کو مار گرایا۔ نومبر میں فلسطینیوں کی تائید میں حوثی حملے شروع ہونے کے بعد سے یہ ان کے اب تک کے سب سے بڑے حملے تھے۔ حوثی پہلے صرف اسرائیل آنے اور جانے والے جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے، لیکن جب سے امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حملے شروع کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اب امریکہ اور برطانیہ کے جہاز بھی ان کا جائز ٹارگٹ ہیں۔ ریڈ سی عالمی تجارت کے لیے کافی اہم سمندری راستہ ہے اور وہاں سے کم 12% عالمی تجارت کا حصہ گزرتا ہے، لیکن حوثی حملوں سے پیدا صورتحال کی وجہ سے عالمی شپنگ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اب کئی جہاز ریڈ سی اور خلیج عدن کے بجائے افریقہ کا چکر لگا کر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے خرچ اور وقت دونوں بڑھ گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ریڈ سی اور خلیج عدن میں ہفتے کی صبح ہونے سے پہلے بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اتحادی فوجی جہازوں کو لاحق خطروں کو ناکام بنانے کی پابند ہیں۔ اس سے پہلے 9 جنوری کو امریکہ اور برطانیہ کی فوجوں نے حوثیوں کے 18 ڈرونز اور 3 میزائلز کو مار گرایا تھا۔ اس کے بعد سے وقفے سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن ہفتے کا واقعہ بڑا شدید ہے۔ حوثیوں کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے ایک سینئر رکن نے امریکی جہازوں پر مزید حملوں کی وارننگ دی ہے۔ محمد علی الحوثی نے کہا کہ حوثی فوجیں امریکی جہازوں کی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی کے قریب ایک قبرستان کی یعنی مسلم قبرستان کی بے حرمتی کی۔ باب الرحمہ قبرستان میں کئی صحابہ کے مزار ہیں۔ اسے رمضان سے پہلے قدس کا ماحول خراب کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
ابھی یہ بات صاف نہیں ہے کہ مسجد اقصی میں رمضان میں کتنی پابندیاں لگائی جائیں گی. اس بارے میں طرح طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ رمضان میں مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں کافی تناؤ ہوگا. حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل میں اسرائیلی فوج پر ایک بار پھر راکٹ حملے کیے ہیں. اسرائیلی فوج نے کہا کہ یہ راکٹس یافیتا ٹاؤن کے قریب کھلے میدان میں گرے. 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں. گوگل کمپنی نے فلسطین کے حق میں مظاہرے پر ایک ملازم کو نوکری سے نکال دیا. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ نیو یارک سٹی میں ایک سافٹ ویئر انجینئر نے اپنے احتجاج کے ذریعے ایک پروگرام میں خلل ڈالا تھا. گوگل کے ترجمان نے مڈل ایسٹ آئی ویب سائٹ کو بتایا کہ گوگل اسرائیل کے ہیڈ باراک ریگیف کی تقریر میں خلل ڈالنے کے لیے اس ملازم کو نکال دیا گیا. اس واقعے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے. اس ملازم نے اسرائیلی عہدیدار کی تقریر کے دوران اٹھتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے خلاف ہے جس کا استعمال فلسطینیوں کو مارنے اور ان کی نسل کشی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. فلسطین کے ایک حامی احتجاجی نے کیمبرج یونیورسٹی میں برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ بالفور کی پینٹنگ کو نقصان پہنچایا. اس احتجاجی نے کہا کہ 1917 کا بالفور ڈکلریشن فلسطینیوں کی نسل کشی کی اصل وجہ ہے. ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کارکن ٹرینٹی کالج میں اس پورٹریٹ پر لال رنگ کا پینٹ کر رہا ہے. اس کے بعد اسے چاقو سے پھاڑ رہا ہے. بالفور اس وقت کے برٹش وزیر خارجہ تھے جب انہوں نے پہلی عالمی جنگ کے دوران صہیونیوں کی تنظیم یعنی زائنسٹوں کے ساتھ ایک سمجھوتے کے بعد یہ دستاویز جاری کی تھی جس میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کا عمل شروع کرنے کی بات کہی گئی تھی. اسے تاریخ میں بالفور ڈکلریشن کہا جاتا ہے. ساؤتھ افریقہ اور ایجپٹ کے 2 آرٹسٹوں نے اسرائیل کی تائید کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے جرمن حکومت کی طرف سے دیے گئے میڈلز واپس کر دیے. پیپلز پارٹی کے لیڈر آصف علی زرداری دوسری بار پاکستان کے صدر بن گئے ہیں. حال ہی میں الیکشنز کے بعد ان کی پارٹی پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی مسلم لیگ نون کے درمیان پاور شیئرنگ کا سمجھوتا ہوا تھا. اس ڈیل کے تحت مسلم لیگ نون کے شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں اور زرداری کو دوسری بار صدر بننے کا موقع ملا ہے. پاکستانی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں جمعے کو صدر کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے. زرداری نے آسانی کے ساتھ اپوزیشن کے امیدوار محمود خان اچکزئی کو ہرا دیا. مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام فے اور جماعت اسلامی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. پاکستان قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبوں کی اسمبلیوں میں ووٹ ڈالے گئے. نئے صدر اتوار کو حلف لیں گے. حلف برداری تقریب ایوان صدر میں ہوگی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نئے صدر کو حلف دلائیں گے. صدارتی الیکشن میں محمود خان اچکزئی سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے. یہ وہ پارٹی ہے جس میں عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کی تائید رکھنے والے آزاد ارکان اسمبلی شامل ہوئے. زرداری اس سے پہلے بھی 2011 میں صدر بنے تھے. اس سے پہلے بھی 2011 یعنی زرداری اس سے پہلے بھی 2007 سے 2011 کے درمیان پاکستان کے صدر تھے. ان کی امیج اپنے پورے طویل یعنی کریئر کے دوران کچھ اچھی نہیں رہی اور بعض گوشوں میں انہیں مسٹر 10% کہہ کر یاد کیا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے. زرداری پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر تھے. یو این سیکیورٹی کونسل میں رمضان میں سوڈان جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے قرارداد منظور کی گئی. 15 رکنی سیکیورٹی کونسل میں سے 14 نے اس قرارداد کی تائید کی. برطانیہ نے یہ قرارداد پیش کی. رشیا غیر حاضر رہا. رشیا نے کہا کہ تمام فریقوں کو چاہیے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرے. سوڈان میں 15 اپریل 2023 سے لڑائی ہو رہی ہے. اس لڑائی میں ایک طرف آرمی چیف عبد الفتح البرہان ہیں، دوسری طرف ایک نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے حامی ہیں. سعودی عرب نے سوڈان میں جنگ بندی کی قرارداد پاس ہونے پر عالمی ادارے کی تعریف کی ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے. ایران نے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہٹانے پر میٹا کمپنی پر تنقید کی ہے اور اسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی قرار دیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیہ نے مڈل ایسٹ آئی نیوز ویب سائٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کاز کی تائید کرنے پر سپریم لیڈر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں. انہوں نے اسے اظہار خیال کی آزادی پر حملہ قرار دیا. افریقہ کے ملک ہیٹی میں ایمرجنسی لگانے کے بعد امریکہ نے اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فوری ملک چھوڑ دیں. ہیٹی میں حالیہ عرصے میں مجرم ٹولیوں کی گڑبڑ کی وجہ سے کافی تناؤ ہے.
लौटते हैं इंडिया। तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य चंद्रा बाबू नायडू और जनसेना लीडर पवन कल्याण ने नई दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि तीनों पार्टियां आंध्र प्रदेश में आने वाले लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में इत्तेहाद करेंगी। तेलुगु देशम पार्टी 2018 तक बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए इत्तेहाद में शामिल थी। सोर्सेस ने बताया कि सीटों की तकसीम के बारे में तेलुगु देशम, जनसेना और बीजेपी के दरमियान शुरुआती बातचीत हो गई है और अब महज रस्मी कार्रवाई है कि इसका जल्द ऐलान किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली एक डॉक्टर खाई में हादसाती तौर पर गिरने से हलाक हो गई। वो एक मशहूर पार्क में तस्वीरें ले रही थीं कि यह हादसा पेश आया। इस डॉक्टर का ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से है और उनकी पहचान 23 साला उज्ज्वला बमुरा की हैसियत से की गई है। क्रिकेट। इंडिया ने धर्मशाला में इंग्लैंड को 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में 1 इनिंग्स और 64 रन से हरा दिया और सीरीज 4-1 से जीत ली। रविचंद्रन अश्विन ने मैच में जुमला 9 विकेट हासिल किए। ये अश्विन का 7वां टेस्ट मैच था जिसे उन्होंने अपने लिए यादगार बना दिया। इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 185 पर आउट हो गई। पहले इनिंग्स में इंग्लैंड ने 218 रन बनाए थे। इंडिया ने 477 रन बनाते हुए बड़ी लीड हासिल की थी। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। रमजान की आमद फलस्तीनियों को कोई राहत नहीं, समझौता मुश्किल नजर आ रहा है, बाइडेन ने किया इकरार। इसराइली हमलों में 82 फलस्तीनी जान बहक, मजीद 3 बच्चों की भूख और पानी की कमी से मौत। साइप्रस से इमदादी जहाज गाजा रवाना, यूरोपीय यूनियन ने कहा मदद पहुंचाने के लिए समंदरी रास्ता खोलेंगे। अमरीकी जहाजों पर हूसियों के ताबड़तोड़ हमले, यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा 15 ड्रोन्स को मार गिराया। गूगल ने मीटिंग के दौरान फलस्तीन मसला उठाने पर मुलाजिम को निकाल दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फलस्तीन के हामी ने बालफोर पेंटिंग फाड़ दी। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के सदर बन गए, इतवार को हलफ लेंगे। सूडान में रमजान जंगबंदी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर, सऊदी अरब ने किया खुशी का इजहार। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने की अमित शाह से मुलाकात, लोकसभा और असेंबली चुनाव मिलकर लड़ेंगे। ये थी आज की खबरें। को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।